الحمد لله الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے عرض کریں گے غسل کے بارے میں. نماز ہماری عبادت سے پہلے انسان پاک تو ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے چہروں کو دھویا کرے، اپنے ہاتھ کو آپ وضو کر لیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طہارت ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. تو اصل میں وضو ہر نماز کے لیے ہوتا ہے. نماز روزانہ کے اعتبار سے ہمارے اوپر 5 مرتبہ فرض ہیں، تو انسان وضو کر لیتا ہے. اور غسل کہ انسان کو روزانہ کے اعتبار سے 5 مرتبہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. اور منی کے نکلنے سے، احتلام سے مکمل جسم انسان کا ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ کا فرمان ہے انسان کو چاہیے انسان سوچ بچار کر لے اپنی تخلیق کی طرف کہ میں نے تو اللہ جل شانہ انسان کی پیدائش وہ بھی منی سے کی ہے، اور انسان اس سے نکلنے سے پورا بدن انسان کا ناپاک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے پورے بدن کو پاک کرنا چاہیے. غسل اس کی 3 فرائض. سب سے پہلے انسان کے اپنے ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ یہاں تک کہ اوپر تک پہنچ جائے، اور کلی کرنا 3 بار، اور تیسرا پورے بدن صاف کرنا، ایک حصہ بھی باقی نہ رہے. یہاں تک کہ اگر ایک بار بھی رہ جائے ناپاک انسان کا غسل نہیں ہوتا ہے. تو انسان جب پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان نماز سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ انسان غسل کے فرائض میں سے سب سے پہلے دل کے اندر نیت تو ہونی چاہیے، اور اس کا مسنون غسل سے پہلے وضو کرنا. یہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے پورے بدن پر جب ہم 3 بار ہم پانی پلاتے ہیں، پہلے دائیں طرف اس کے بعد بائیں طرف، تو پورا بدن ہمارا پاک ہو جائے. تو اس کے بعد جب انسان پاک ہوتا ہے تو پھر نماز سب کچھ کر سکتے ہیں. اور چونکہ اس نے پہلے سے وضو کر لی ہے، تیمم سے پہلے، غسل سے پہلے وضو ہو چکا ہے، تو اس وجہ مسنون طریقہ ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان غسل کر لے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو. اس کا وضو ہو گیا، اگر اس نے پہلے سے وضو کیا ہو یا نہ ہو، اس کا وضو ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تک انشاءاللہ یہ غسل کی چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اور اس کا دلیل پہلے قرآن پاک عظیم الشان اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان طہارت نصف ایمان ہے. جب طہارت نہ ہو تو انسان کا ایمان نہیں ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے سامنے آگے اس کا تذکرہ کریں گے، اس میں جتنی سنت کے طریقے ہیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.